آپ کو بتائیں کہ پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز نے حکومت سے برآمدات اور درآمدات کی پالیسیز پر اصلاحات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بچانے، معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں اپنی پالیسیوں، اداروں اور منڈیوں پر سخت نظر ڈالنی چاہیے۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما کا کہنا ہے کہ توانائی کے شعبے میں خاص طور پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ توانائی کے شعبے میں خاص طور پر اصلاحات کی ضرورت ہے کیونکہ بد انتظامی اور کمزور اصلاحات عروج پر ہیں۔ حکومت علاقائی سطح پر مسابقتی توانائی کے نرخوں پر مستقل مدت کے لیے یقین دہانی کروائے۔ گیس کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے کیونکہ بین الاقوامی ایکسپلوریشن کمپنیز پاکستان چھوڑ چکی ہیں اور مقامی کمپنیز کارکردگی نہیں دکھا رہی ہیں، جس سے گھریلو گیس کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ گوہر اعجاز نے بجلی کے بحران پر قابو پانے کا حل بھی بتا دیا۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ بجلی کے شعبے میں بہتر انتظام کے لیے ڈسکوز کو چھوٹے یونٹس شہروں میں لگا کر تقسیم کر دیا جائے۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ آن لائن پورٹل یا ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ٹیکنیشین کے نظام کو آسان بنا دیا جائے، فائلرز اور نان فائلرز کی تفریق ختم کی جائے۔ آگے بڑھنے کا مثالی راستہ برآمدی کلچر کو فروغ دینا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کلیدی کھلاڑی ہے کیونکہ یہ تمام برآمدات میں 62% حصہ ڈالتا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں اس شعبے نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ رواں مالی سال میں ٹیکسٹائل کے برآمدات میں مالی سال 18 کے مقابلے میں 43% اضافہ ہوا۔ برآمدات کی اس موجودہ رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نئی فیکٹریز کے قیام اور اپ گریڈیشن کے منصوبوں میں آسانی فراہم کرے، کم شرح کے ذریعے GST کے اطلاق کو معقول بنائے، جبکہ بلند شرح سود کو کم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان نے 6 ماہ میں شرح سود 7 سے بڑھا کر 15 کر دی ہے۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ شرح سود میں اضافے کا مطلب نقد رقم کی کمی کا شکار حکومت پر بوجھ بڑھانا ہے، جو اس سال اپنے تمام اثاثے گروی رکھ کر 5 ٹریلین روپے قرض لے گی، بینکوں کو 4 کھرب روپے کا سود واپس کرے گی۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شاہد ستار، سیکریٹری جنرل ایپٹما نے۔ شاہد صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ بتائیے گا جی، گوہر اعجاز صاحب نے حکومت کو اس حوالے سے ایک پیٹرن دے دیا ہے، حکومت کو کہا ہے کہ برآمدات اور درآمدات کی پالیسیوں پر اصلاحات کی جائیں، یہ مطالبہ سامنے آیا ہے، کیا کہیے گا سر اس حوالے سے؟ سر، پاکستان کی بقا صرف اسی چیز میں ہے کہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ہے اس کو میکسیمائز کیا جائے، اس میں جتنا بھی ہم کر سکیں جلد از جلد ایکسپورٹ کو بڑھائیں تاکہ جو انحصار ہے ہمارا فارن لونز پہ وہ کم از کم ہو سکے۔ یہ اس کے علاوہ ہے کہ امپورٹس کو آپ کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہم نہ کر سکے اور برآمدات کو ہم نہ بڑھا سکے تو پھر ہمیں ایڈیشنل پیسوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہماری جو بورنگ فارن کرنسی کی ہے اس کے لیے تو ہمیں ڈالر دینے پڑتے ہیں، پلس ملک میں جتنی ایندھن آتا ہے وہ سارا ڈالر مانگتا ہے، جتنا پام آئل اور یہ تیل آتا ہے کھانے کے لیے وہ سارا ڈالر مانگتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے پیسے، اور بیٹ بھی اب آئے گی، فرٹیلائزر بھی آئے گا، تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو فارن کرنسی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس فارن کرنسی نہیں ہوگی تو یہ سری لنکا جیسا ماحول بن جائے گا۔ تو ایسی صورت میں جو رکاوٹیں آپ ایکسپورٹ سیکٹر میں ہیں ان کو ریموو کریں، ان کو جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں، جلد از جلد کریں تاکہ جو ایکسپورٹ ڈالر کم از کم وہ میکسیمائز ہو سکے۔ ایکسپورٹ سیکٹر کی رکاوٹیں دور کی جائیں، امپورٹس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا شاہد ستار صاحب کہ گندم، فرٹیلائزر اور دیگر کی بھی ضرورت پڑے گی، ان کو ہمیں جو ہے وہ امپورٹ کرنا ہوگا جس کے لیے ڈالر کی ضرورت ہے۔ تو شاہد ستار صاحب، آپ سے میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ حکومت کے آگے ہم نے اپنے پوائنٹس رکھے ہیں اور پائپ لائنز میں بھی آپ کے مزید چیزیں تھیں، تو کیا اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ پاکستان ان چیزوں میں خود کفیل ہو سکے، اس چیز کا لانگ ٹرم پلان بنایا جا سکے، 10 ایئرز 20 ایئرز، اس حوالے سے آپ کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے؟ ایپٹما اس حوالے سے کتنا ایکٹیو ہے؟ کیونکہ جو اسپیشلی جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں درآمدات اور برآمدات کی، اسپیسیفکلی ٹیکسٹائل سیکٹر کی، تو اس میں تو ان سب چیزوں کی ہمیں ہر 6 مہینے بعد، ہر سال بعد ضرورت ہے۔
نہیں یہ صرف ٹیکسٹائلز کے لیے نہیں، آپ کو تیل ایندھن جو چاہیے وہ تو آپ پورے ملک کے لیے چاہیے، جی ویٹ بھی آپ کو سب کے کھانے کے لیے چاہیے، ایگزیکٹلی ٹیکسٹائل تو آپ کو یہ پیسے لا کے دیتی جس سے آپ یہ خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیکسٹائلز کا گلا گھونٹ دیں گے تو پھر آپ یہ چیزیں کہاں سے لیں گے؟ شاہد ستار صاحب، وہی کہ گندم، فرٹیلائزر، یہ ساری چیزوں میں خود کفیل پاکستان کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کا کوئی لانگ ٹرم پلان، کوئی 10 ایئرز 20 ایئرز جو گورنمنٹ کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کی ڈیمانڈ ہے، آپ کا کوئی مطالبات ہیں اس حوالے سے؟ جی، ایپٹما جو ہے وہ ایکسپورٹ دیکھتی ہے، وہ ایکسپورٹ سیکٹر میں کام کرتی ہے۔ جو آپ نے ایگریکلچر کے اوپر بات کی کہ اس میں خود کفیل ہونے کے لیے، تو اس کی ٹاسک فورس پہ بھی میں ہوں، لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے جس کو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس ٹاسک فورس نے پچھلے کئی دنوں سے کئی میٹنگز بھی کی ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہمارا جو فوکس ہے اس کا ایپٹما کا، وہ ہے درآمدات بڑھانے کا، اور درآمدات تبھی بڑھ سکیں گی اگر ہم ملک میں پیداوار بڑھا سکیں۔ ملک میں پیداوار تب بڑھا سکیں گے اگر ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے۔ ان میں سے سب سے بڑا پرابلم جو ہے کہ ہماری جو ایندھن ہے یا جو انرجی ہے اس کو ہمیں متواتر ملنا چاہیے، ایٹ ریجنلی کمپیٹیٹو ٹیرفس ملنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان پٹ کاسٹ بڑھا دیں گے فرام آپ کے کمپیٹیٹر سے تو پھر آپ باہر تو مال بیچ ہی نہیں سکتے۔ تو باہر مال بیچنے کے لیے آپ کو ریجنلی کمپیٹیٹو انرجی چاہیے، آپ کو فیسیلیٹیشن چاہیے کہ یہ رکاوٹیں جو ڈلی ہوئی ہیں ان ایکسپورٹ وہ نہ ہوں، اور اس چیز کو جو پرائیورٹی ہونی چاہیے ایکسپورٹ کی وہ دیکھیں، جتنے ممالک جو تھرڈ ورلڈ ایشین ممالک جو ٹائیگر بنے، جو چائنا کی اتنی بڑی معیشت بنی، انڈیا کی بھی بنی، بنگلہ دیش کی بھی بنی، تھائی لینڈ، ویتنام، ملیشیا، سنگاپور، یہ سارے ایکسپورٹ کی وجہ سے، کوریا، یہ ایکسپورٹ کلچر کی وجہ سے بڑھے ہیں۔ ایکسپورٹ کلچر جب تک پاکستان میں نہیں آپ لے کے آئیں گے اس وقت تک آپ اسی طرح آپ کا امبیلنس رہے گا بیلنس آف پیمنٹس میں، اور جب امبیلنس رہے گا بیلنس آف پیمنٹس میں تو آپ ہر وقت مشکلات میں گھرے رہیں گے۔ امبیلنس رہے گا پیمنٹس میں تو ہم ہر وقت مشکلات میں جو ہے وہ گھرے رہیں گے۔ ایکسپورٹ سیکٹر کی رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے، درآمدات بڑھانے سے ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ نے یہ بات کی ہے۔ شاہد ستار صاحب، سیکریٹری جنرل ایپٹما، آپ کا بہت شکریہ۔